ہم نے دیکھے ہیں اپنے دینی علماء کو سرمایہ داروں کے دروازوں پہ ذلیل ہوتے ہوئے. فرقوں کی بنیاد پر ہم مسلمان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. ہم نے تو یہ سنا ہے کہ آپ جو شیعہ حضرات ہیں وہ صحابہ کرام کی عزت نہیں کرتے، بلکہ یہاں تک سنا کہ آپ لوگ صحابہ کرام کو گالیاں بھی دیتے ہیں. سنی شیعہ مذہب نہیں پیش کر رہا، کارٹون بنا کے پیش کر رہا ہے، اور لوگ ہنستے ہیں کہ بہت اچھا کارٹون تو نے بنایا. شیعہ بھی یہی کام کرتے ہیں، سنیوں کا کارٹون بنا کے اپنی مجلس میں پیش کرتے ہیں. تو یہ دیانتداری نہیں ہے. دیانتداری یہ کہ جو حقیقت ہے وہ پیش کرو آپ. میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ جتنے ذاکرین خطبہ ہمارے شیعوں کو کہتا ہوں کہ آپ کی مجلس پر آتے ہیں تو سب سے پہلے ان کے سامنے قرآن رکھو، کھول کے دو، اور انہیں کہو کہ اپنی مرضی سے کوئی صفحہ پڑھ کے سناؤ. اگر قرآن دیکھ کے پڑھ لیا انہوں نے تو سمجھو اس کو کچھ آتا ہے. اہل سنت کو ان ذاکرین خطباء کو شیعہ ترجمان ماننا یہ درست بات نہیں ہے، جب انہیں پتہ ہے کہ یہ اپنے مذہب کی بھی بات نہیں سمجھتے، یہ کاروباری لوگ ہیں. امام خمینی یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو شیعہ سنی اختلاف کو ہوا دیتا ہے یہ نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، یہ شیطان کا ایجنٹ ہے. یہ کہ شیعہ نعوذ باللہ علی علیہ السلام کو اللہ مانتے ہیں یا ان سے مانگتے ہیں یا ان کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو قبول ہی نہیں کرتے. اور میں آپ کو بلکہ یہ بھی بتاتا ہوں کہ ہم کیا جانتے ہیں شام غریبہ کے بارے میں. ہم نے تو یہ سنا تھا کہ ایک محفل ہوتی ہے، ایک محفل پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد لائٹیں بجھا دی جاتی ہیں اور زنا ہوتا ہے. یہ شام غریبہ ہے. ہماری مجلس میں تقریباً آدھے سے زیادہ مجمع سنیوں کا ہوتا ہے. 80 کی دہائی میں جو کام ہوا اور 90 کی دہائی میں ہوا، جس میں مولویوں نے بہت زہر اگلا اور یہ بے شرمانہ اس طرح کی باتیں کی ہیں، تو وہاں سے یہ خرابی ساری پیدا ہو. ابھی آپ مثلا پوری دنیا میں جا کر دیکھیں تو ایران میں ممنوع ہے یہ زنجیر مارنا. عزاداری کا مطلب ہوتا ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام نے کیا ہے آپ اپنے زمانے میں وہ کرو. یعنی عمر سعد کے لشکر کی بھی شبیہیں بناتے ہیں. شمر ہوتا ہے، ایک آدمی ہے اس نے شمر والا لباس پہنا ہوا ہے. ادھر سے بھی افراد ہیں جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے انصار کا لباس پہنا ہوتا ہے. یعنی یہ بھی شبیہیں ہیں. 2 لاکھ شیعہ ہوں گے، 25 لاکھ سے. لیکن یہ 2 لاکھ جس طرح حج کرتے ہیں، پورے حج پر ان کا ایک غلبہ ہوتا ہے، ایک چھائے ہوتے ہیں. اہل سنت کے ہاں قرآن کے بارے میں بعض اقوال ایسے ہیں جو تھوڑے کمزور ہیں کہ قرآن جمع کس نے کیا ہے، قرآن ترتیب کس نے دیا ہے، وہ صحابہ کی طرف لے آتے ہیں. یہ سب کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کیا ہے اللہ کے حکم سے. اذان اور نماز پہ کہ اہل تشیع اور اہل سنت کی اذان اور نماز میں کیا فرق ہے، اور نماز میں آپ جو ایک وہ مٹی سی اہل تشیع حضرات رکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کربلا کی مٹی اور اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. تو اگر کہیں پہ کسی کو مٹی نہ ملے تو کیا اس کی پھر نماز نہیں ہوگی؟ ان میں خصوصیت کے ساتھ امام حسین علیہ السلام پہ زیادہ آپ نے توجہ دینی ہے. اگر بیعت نہ کریں تو ان کا سر کاٹ کے میرے پاس بھیج دیں. مسلمانوں کے ساتھ جو المیہ ہے یہ ہر یزید کی اطاعت پر تیار ہو جاتے ہیں اور یہ کام درباری علماء کرواتے ہیں ان سے. پاکستان میں کوئی عالم نہ شیعہ نہ سنی طارق جمیل، مولانا طارق جمیل حفظہ اللہ کی شہرت نہیں پا سکا. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. ہمارے مذہبی نظام نے زیادہ فرقہ واریت تعلیم دی ہے، فرقے پڑھائے ہیں، دین نہیں پڑھایا. اگر دین پڑھایا ہوتا انہوں نے تو آج مسلمان بہت مضبوط ہوتے. یہ قانون پورا یہ ہے، ہر وہ شے جو پہلے نہیں تھی اور پھر پیدا ہوئی ہے اس کو کسی نے بنایا. ایک شعر جو بھی سنے یا علامہ اقبال یا مرزا غالب کا ہوتا ہے. جی جی. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی سہولت کے لیے شیطان کو مارا نہیں ہے، ورنہ کیا جا سکتا تھا کہ انبیاء کا کام آسان ہو. بعض دوسرے ذاکرین مجھے آ کے شکوہ کرتے تھے کہ آپ کی وجہ سے ہماری مارکیٹ بند ہو. اچھا، وہ ہمیں حوالہ دیتے ہیں کہ یہ پیسے نہیں لیتے، آپ لوگ پیسے کیوں لیتے ہو. عمر ابن عبدالعزیز نے منع کروائی تھی، وہ ساری پاکستان میں رواج دے دی گئی. ابھی ذکر ہو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو آپ نے بولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم نے تو یہ سنا ہے کہ آپ جو شیعہ حضرات ہیں وہ صحابہ کرام کی عزت نہیں کرتے، بلکہ یہاں تک سنا کہ آپ لوگ صحابہ کرام کو گالیاں بھی دیتے ہیں. تو صحابہ کا احترام کیوں نہیں ہے شیعہ کے ہاں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ آپ نے خود ہی بتا دی ہے کہ ہم نے سنا ہے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے پڑھا ہے. جی جی بالکل، ہم نے سنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیعہ مسلک، شیعہ مذہب، اہل البیت کی تعلیمات، اس میں نہیں کسی نے دیکھی یہ بات. بالکل، یہ سنی گئی ہے یہ بات. تو 2 طرح سے آپ نے سنی ہے یہ بات. آپ نے ظاہر شیعہ ذاکروں سے ممکن ہے سنی ہو، لیکن زیادہ تر آپ نے اپنے علماء سے سنی، یعنی اہل سنت علماء سے سنی. تو یہ اہل سنت علماء نے، اور یہ خصوصاً پاکستان میں زیادہ ہے، باقی پاکستان سے ہی بات باہر جاتی ہے. عرب ملکوں میں ایسا
تاثر نہیں ہے. اگر جاتی ہے بات تو عموماً ہندوستان پاکستان سے باہر یہ پہلو جاتا ہے. ٹھیک ہے, بنیاد یہاں سے ہے. صحابہ کو ظاہر ہے جس طرح اہل سنت کے ہاں جو صحابہ کے لیے مقام درجہ یا جو اعتقادات ہیں وہ تو نہیں ہیں شیعہ کے. شیعہ صحابہ کا احترام کرتے ہیں اور شیعہ صحابہ کو مانتے ہیں, قبول کرتے ہیں اور تحسین کرتے ہیں, اور جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے صحابہ کے لیے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, اور پھر جو تاریخ بتاتی ہے ہمیں, ایک بالکل واضحات میں سے ہے, بینات میں سے ہے. صحابہ کا بڑا عظیم کردار ہے, خواہ وہ مہاجر صحابہ ہوں, خواہ وہ انصار ہوں, یا بعد میں جو پھر آہستہ آہستہ حضور کے ساتھ آ کے ملے. تو انہی کے ذریعے سے سارا دین پھیلا, انہی کے ذریعے سے فتوحات ہوئی, انہی کے ذریعے سے نظام الہی قائم ہوا. اور قرآن کریم نے رسول اللہ والذین معاہ, جو رسول کے معیت ہیں, یہ فضائل ان کے پڑھے, تو یہ سب شیعہ مانتے ہیں, قبول کرتے ہیں. شیعہ سے مراد یعنی اہل البیت, اور شیعہ سے مراد یعنی علماء, جو مستند علماء ہیں اور مستند کتابیں ہیں. میرا آپ سے یہی سوال تھا. ایک دفعہ جو اہل سنت کے ایک بریلوی مکتب کے بڑے عالم ہیں مفتی منیب صاحب, انہوں نے ایک دفعہ بیان دیا تھا کہ دین کو سب سے زیادہ نقصان پیروں اور نعت خوانوں نے پہنچایا. ان کے اپنے لوگوں نے بھی بہت تنقید کی. یہی ہم اہل تشیع کے ہاں بھی دیکھتے ہیں کہ ذاکرین کی وجہ سے بہت نقصان ہوتا ہے. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں نے جب آپ کو کہا کہ میں نے سنا ہے صحابہ کے بارے میں یہ, لیکن ذاکرین کی تو ہم نے کچھ ویڈیوز میں سنا ہے کہ انہوں نے صحابہ کے بارے میں کرتے ہیں, بالکل جہلا ایسے ہیں. اور یہ اتفاقاً یہ لوگ جو صحابہ کے بارے میں اس طرح کی یا امہات المومنین کے بارے میں نازیبہ گفتگو کرتے ہیں, توہین آمیز گفتگو کرتے ہیں, یہ شیعہ مذہب کے بارے میں بالکل آشنا نہیں ہوتے. شیعہ مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا شیعہ مذہب ہے کیا ہے. اگر کسی اس طرح کے بندے کو جو ماہر ہے ان کاموں کا, مناظرانہ اور اس طرح کی جدلی باتیں کرتا ہے نا, اگر اس کو کہو کہ آپ امام صادق علیہ السلام کی مذہب کے اصول بیان کرو, اسے نہیں پتا. اسے یہی مجلسیں سنی سنائی نکتے اور یہ چیزیں ہیں, وہ کاروباری مقاصد کے لیے کرتا ہے. بنیادی طور پر تو شیعہ کا جو دین ہے وہ قرآن سے ہے. میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ جتنے ذاکرین خطبہ ہمارے شیعوں کو کہتا ہوں کہ آپ کی مجلس پر آتے ہیں تو سب سے پہلے ان کے سامنے قرآن رکھو, کھول کے دو, اور انہیں کہو کہ اپنی مرضی سے کوئی صفحہ پڑھ کے سناؤ. اگر قرآن دیکھ کے پڑھ لیا انہوں نے تو سمجھو اس کو کچھ آتا ہے, لیکن اگر یہ قرآن ہی نہیں پڑھ سکتے, قرآن ہی نہیں پڑھ سکتے دیکھ کے, ظاہر ہے آپ تجربہ کر لیں. ہم نے بہت سارے ایسے ویڈیوز بھی دیکھے ہیں, کسی نے چیلنج کیا, بیٹھے تو انہوں نے بات ادھر ادھر گھما دی. ہاں, تو قرآن پاک دیکھ کے نہیں, جب قرآن ہی پڑھنا ہی نہیں آتا, عربی سادہ پڑھنا نہیں آتی, یہ مذہب کا نمائندہ تو نہیں ہو سکتا نا یہ. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے حوالے اہل سنت نے نوٹ کر لیے ہیں دونوں طرف. اہل سنت کو ان ذاکرین خطباء کو شیعہ ترجمان ماننا یہ درست بات نہیں ہے, جب انہیں پتہ ہے کہ یہ اپنے مذہب کی بھی بات نہیں سمجھتے. یہ کاروباری لوگ ہیں, ان کی تجارت ہے, یہ تاجر لوگ ہیں, کاروباری لوگ ہیں, اور بہت سارے سنی سے شیعہ ہوئے ہیں. یہ اس طرح کے, یہ بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے. اچھا, یہ بہت سارے سنی سے شیعہ ہوئے ہیں اس طرح کے لوگ. اچھا کاروبار اچھا ہے, آمدن اچھی ہے یہاں پر. تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ تو اپنے مذہب کے بارے میں صحیح ان کا مطالعہ نہیں ہے, پورا نہیں ہے, نہ اپنے مذہب کے عقائد, نہ اپنے مذہب کی فقہ, نہ اپنے مذہب کی تفسیر, نہ اپنے مذہب کے اصول. اگر اہل سنت کے ہاں شیعہ مذہب کی کوئی دلیل ہو تو وہ شیعہ مستند کتابوں یا شیعہ مستند علماء کو حوالہ دیں. یعنی شیعہ پر اعتراض اہل سنت وہاں کریں کہ جہاں پر شیعہ عالم نے کوئی بات کی ہے, مستند عالم نے, یا شیعہ مستند کتاب میں کوئی بات ہے, یہ حق بنتا ہے اہل سنت کو. اور پھر شیعہ کا کام ہے اس کا جواب دے, اس کا دفاع کرے. لیکن اگر یہاں نہیں ہے کوئی بات, اور جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ابھی ہمارے جو اس وقت مستند علماء ہیں, سپریم شیعہ جو لیڈرشپ ہے اس میں آیت اللہ خامنئی ہیں, جو ایران کے رہبر بھی ہیں, مجتہد بھی ہیں, فقی بھی ہیں, مرجع تقلید ہم کہتے ہیں, جن کی تقلید کی جاتی ہے. ان کا فتویٰ ہے باقاعدہ کہ اہل سنت کے مقدسات صحابہ اور خصوصاً نام لے کر امہات المومنین کی توہین حرام ہے شرعاً. حرام کا فتویٰ دیا ہوا ہے انہوں نے. اب یہ حوالہ اہل سنت کو پکڑنا چاہیے نا, اور اگر کوئی کرتا بھی ہے شیعہ تو اس کو یہ فتویٰ سنائیں گے بھائی آپ کے علماء تو یہ کہتے ہیں,
آپ یہ باتیں کیوں کر رہے ہو, اس کا لیکن الٹ ہوتا ہے, انڈیویجول ہے, شیعہ مذہب نہیں ہے. نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بجائے اگر کوئی جاہل کوئی بات کرتا ہے اس کو ریفرنس بنا لیتے ہیں اور پھر علماء کے اوپر بھی حملے شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کہتے ہو. کب کہتے ہیں علماء؟ ایک اور بھی اس کا پہلو ہے, شاید آپ نہ پوچھیں لیکن میں کہہ دوں. وہ یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کے بعض علماء نہیں کرتے توہین, تو یہ تقیہ کرتے ہیں, چونکہ آپ کے مذہب میں ایک تقیہ بھی ہے, ایک مذہب, یعنی آپ چھپاتے ہو, اصل بات چھپاتے ہو آپ. خوب یہ بھی ظاہر ہے کہ ایک دوری یا ایک نفرت یا ایک کینہ یا جو بھی کہیں نا, ایک نفسیاتی جو مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے اس کا نتیجہ ہے. بدگمانی, میں کہہ لوں صحیح لفظ بدگمانی ہے, ایک بدگمانی کا نتیجہ ہے کہ جب شیعہ علماء کوئی بات کرتے ہیں تو وہ اگر صحیح بات ہو تو کہتے ہیں یہ تقیہ کی وجہ سے کر رہے ہیں, اصل کچھ اور ہے ان کا عقیدہ, تقیتاً یہ بات کر رہے ہیں. نہ, تقیتاً تو اس وقت ہوتا ہے نا کہ جب کسی کو جان کو خطرہ ہو یا کسی بڑے خطرے سے محفوظ ہونا چاہیے, جیسے حضرت عمار یاسر نے کیا تھا, پکڑ لیا تھا انہوں نے, اور انہوں نے رسول اللہ کے خلاف ان سے کہلوا دیے تھے کچھ کلمات, اور پھر وہ واپس آئے رو رہے تھے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی. تو آیت قرآن اتری کہ جس کا دل مطمئن ہو اور اس نے زبان پر ایسے, تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے. صحابہ بڑے بےتاب ہو رہے تھے کہ ان کو کیوں وہاں ایسے جملے کہے انہوں نے. تو وہی دلیل ہے تقیہ کی. تو ابھی تو ایسی صورتحال تو نہیں ہے کہ شیعہ کی جان خطرے میں ہے, اگر وہ تقیہ نہیں کریں گے تو مار دیے جائیں گے, ایسا تو نہیں ہے. الحمدللہ مضبوط ہے, ابھی تو کوئی خطرہ بھی نہیں ہے ان کو. بلکہ پاکستان کے بعض سنی علماء تو کہتے ہیں کہ شیعہ خطرہ بن گئے ہیں سنیوں کے لیے. یہ بھی غلط بات کرتے ہیں. میرے خیال ہے کوئی کسی کے لیے ہاں, لیکن خطرہ نہیں ہے, تو وہ تقیہ والا سوال ہی نہیں ہے یہاں پر. یہاں پر جو اصل میں نے بات کر دی ہے کہ ہمیں مذاہب اور مسالک میں, جیسے میں دوسری طرف سے بھی بات ہے کہ شیعوں کے ہاں اگر یہ بات کی جائے کہ سنی اس کو کہتے ہیں جو اہل البیت کا بغض رکھتا ہو, تو یہ غلط بات ہے. یہ ہمارے ہاں تو اہل بیت کی محبت بہت احترام ہے, یہی ہے. تو یہ بدگمانی ہے. اگر شیعہ یہ کہیں کہ سنی اہل البیت سے بغض رکھتے ہیں تو یہ تہمت ہے, غلط بات ہے. اسی طرح اگر سنی یہ عقیدہ بنا کہ شیعہ صحابہ یا امہات المومنین کی توہین اور بے حرمتی کرتے ہیں تو یہ غلط بات ہے.